بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو پہ اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو میں کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کوئی نہ کوئی منفرد اور الگ قسم کی معلوماتی ویڈیو فراہم کروں، تو ایک آج ایسی ہی میں ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں آپ کو ایک ایسے پراسرار مذہب کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں نعوذ باللہ انبیاء کرام کو شیاطین کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کا ایک خفیہ ترین مذہب بھی کہلاتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ کون سا مذہب ہے، اس میں کیا کیا حرکات ہوتی ہیں، یہ کب وجود میں آیا، اس کا وجود کس نے رکھا اور یہ مذہب کی بنیاد کس ملک سے شروع ہوئی اور اب یہ کہاں کہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سب معلومات فراہم کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، یہ مذہب کا نام روز ہے اور ناظرین یہ مذہب مشرق وسطیٰ کا ایک چھوٹا سا مذہبی فرقہ ہے جس کی خصوصیات عقائد کے ایک انتخابی نظام اور اس کے ارکان کے درمیان ہم آہنگی اور وفاداری ہے، جس نے انہیں صدیوں سے اپنی قریبی شناخت اور مخصوص عقیدے کو برقرار رکھنے کے قابل بنایا ہے۔ اور ناظرین، حیرت انگیز تعلیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 21ویں صدی کے شروع میں روس کی تعداد تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ زیادہ تر لبنان، شام اور اسرائیل میں رہتے تھے اور دوسرے ممالک میں چھوٹی برادریوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ناظرین، یہ اپنے آپ کو محدثین یعنی اتحاد پرست کہتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں کہ اس کا آغاز کب اور کس دور میں شروع ہوا۔ ناظرین، روس عقیدے کی ابتدا مصر میں اسماعیلی شیعہ ازم کے ایک شاخ کے طور پر ہوئی جب چھٹے فاطمی خلیفہ یعنی سنکل الحاکم بن عمرو کی حکمرانی کا دور تھا اور اس میں کچھ اسماعیلیوں نے مذہبی یا مذہبی نظریات کے تحت کی تحریک شروع کی۔ ناظرین، یہ حکیم ایک خدائی شخصیت تھی، اگرچہ غالباً اس خیال کی حوصلہ افزائی خود الحاکم نے کی تھی، لیکن فاطمی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کی مذمت کی گئی تھی، جس کا خیال یہ تھا کہ الحاکم اور اس کے پیش رو الہی مقرر کیے گئے تھے لیکن وہ خود الہی نہیں تھے۔ اور پھر 1017 میں پہلی بار اس نظریے کی عوامی سطح پر تبلیغ کی گئی اور ناظرین اس سے قاہرہ میں فسادات برپا ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین، الحاکم کی الوہیت کے نظریے کے سرکردہ حامی کے طور پر ابھرتی ہوئی تحریک کے اندر بھی تنازع تھا اور حمزہ ابن علی ابن احمد الزغانی نے خود کو ایک سابق شاگرد محمد الدر کے ساتھ اختیار اور پیروکاروں کے لیے مقابلہ کرتے ہوئے پایا۔ تاہم ناظرین، ایسا لگتا تھا کہ حمزہ کو الحاکم نے پسند کیا تھا اور الدرازی کو تحریک کے اندر مرتد قرار دیا گیا تھا اور بعد میں وہ غائب بھی ہو گیا تھا۔ اور ناظرین، اس کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ الحاکم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے بعد یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ وہ غائب ہو گیا ہے۔ ناظرین، الدرازی کی موت کے باوجود باہر کے لوگ اس کا نام الدرازی اور الدروز کے نام سے تحریک سے جوڑتے رہے اور الحاکم 1021 میں پراسرار طور پر خود بھی غائب ہو گیا اور اس کے جانشین الظاہر کے ماتحت تحریک کو ستایا گیا اور حمزہ الدروز کو چھوڑ کر روح پوش ہو گیا۔ تو پھر ناظرین، المقنا بہاؤالدین، جس سے لگتا ہے کہ یہ آپس میں ایک مدت تک رابطے میں رہے اور پھر ناظرین دوز عقیدہ آہستہ آہستہ مصر میں ختم ہو گیا، لیکن شام اور لبنان کے الگ تھلگ علاقوں میں یہ زندہ رہا اور صرف وہاں پر رہ کے جہاں پر ان کی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنائی گئی تھیں۔ اور پھر ناظرین، المقنا نے بھی 1037 میں عوامی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لیکن پھر بھی اس نے 1043 تک روس کے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے پادری خطوط لکھنا جاری رکھے۔ لیکن روس اب بھی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتے ہیں، تو اس میں کئی لوگ اپنے مذہب سے یا تو دور ہیں یا تو اس میں شامل ہیں۔ اور ناظرین، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ دروز عقیدے سے باہر شادی نایاب ہے اور اس کی سختی سے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور بہت سے دروز مذہبی طریقوں کو خفیہ رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ مجموعی طور پر کمیونٹی سے بھی۔ اور ناظرین، سے شروع کرنے والوں کی صرف ایک اشرافیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد آتے ہیں کہ دروز مذہب کی تاریخ اور اس کے سماجی تعلقات۔ تو ناظرین، اپنی برادری کے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی دروز مشرقی وسطیٰ کی تاریخ میں نمایاں مقام حاصل کر چکے تھے اور صلیبی جنگوں کے دوران دروز کے سپاہیوں نے لبنانی ساحل پر صلیبیوں کی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے ایوبک اور بعد میں مملوک افواج کی مدد کی اور دروز کو سلطنت عثمانیہ کے تحت کافی خود مختاری حاصل تھی اور وہ اکثر ان کے خلاف بغاوت بھی کیا کرتے تھے جو اپنے آبائی علاقوں کے پہاڑی علاقوں سے براہ راست عثمانی کنٹرول سے محفوظ تھے۔ اور ناظرین، 16ویں سے 19ویں صدی تک طاقتور جاگیرداروں کا ایک سلسلہ روس کی سیاسی زندگی پر حاوی رہا اور ان میں سے ایک سب سے مشہور 17ویں صدی کا حکمران تھا جس نے لبنان کے
پہاڑوں کے مورنائٹ 2 یعنی فخر الدین عیسائیوں کے ساتھ اتحاد بنایا اور اسپنی کے ساتھ اتحاد کر کے عثمانی اتھارٹی کو چیلنج بھی کر دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مصر میں سے تو تقریباً یہ مذہب غائب ہی یا ختم ہی ہو گیا، اور لبنان میں اس کی جڑیں ابھی بھی مضبوط تھیں۔ تو لبنان میں دروز کی کیا طاقت تھی اور ان کی وہاں پر تعداد کتنی تھی؟ تو ایسے موجودہ دور میں دروز کا سب سے بڑا ارتکاز لبنان میں ہے۔ یہ مذہب لبنان کے پہاڑوں کے مغربی کناروں کے ساتھ ساتھ ملک کے جنوب مشرقی حصے میں واقع ہے، اور دروز کی کل آبادی اس وقت 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور ناظرین، دروز نے اپنی آزادی کے بعد سے ملک میں اہم سیاسی طاقت حاصل کی ہے، اور کمال جملاٹ ایک ممتاز دروز لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے کرشمے کے ذریعے وسیع اپیل کا لطف اٹھایا، اور کیملک چمون کے خلاف ان کی مخالفت بشمول 1958 میں ان کے خلاف بغاوت کو بھڑکانا نے بھی انہیں عرب قوم پرستوں میں وسیع احترام حاصل کرنے میں مدد کی، اور جملاٹ کو اپنے پورے سیاسی کیریئر میں کئی کابینہ کے عہدے بھی دیے گئے تھے، اور انہیں وزیر داخلہ مقرر بھی کیا گیا تھا، کیونکہ مختلف مذاہب کے ساتھ ان کا کھینچا تانی نے انہیں ملک کے اندرونی معاملات کو سنبھالنے کے لیے ایک منفرد مقام پر پہنچا دیا تھا۔ اور ناظرین، 1977 میں جملاٹ کے قتل کے بعد ان کے بیٹے ولید نے لبنان میں دروز کمیونٹی کی سیاسی قیادت سنبھالی، اور اپنے والد کی طرح انہیں اکثر ملک میں کنگ میکر کے عہدے پر بھی رکھا جاتا رہا، اور لبنان میں شامی مداخلت کے خلاف ان کی مخالفت نے انہیں واضح طور پر مغرب نواز رجحان فراہم کیا۔ لیکن ناظرین، تاہم 2011 میں انہوں نے لبنان کے سیاسی بحران میں شام کی حامی حزب اللہ کی حمایت کی، اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے مغرب نواز یا شام نواز رجحانات پر عرب اتحاد کے لیے اپنی لگن کا اشارہ کیا۔ اور ناظرین، روس کی قیادت میں جملاٹ کے ساتھ ان کا مقابلہ ارسلان خاندان سے رہا، جو اکثر لبنانی سیاست کے مخالف سمت میں پائے جاتے تھے، اور ماجد ارسلان جو کیملک چمون کے دور میں وزیر دفاع رہے، کمال جملاٹ کے بہت بڑے حریف تھے۔ اور ناظرین، مزید برآں یہ کہ جملاٹ کے برعکس ارسلان کے شام کے ساتھ مضبوط تعلقات تھے۔ تو بہرحال اپنی دشمنی کے باوجود دونوں خاندانوں نے بعض اوقات اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اپنے مشترکہ مفادات کی تحفظ کے لیے بھی اتحاد قائم کیا۔ ناظرین، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شام میں دروز کمیونٹی کتنی تھی، اور لبنان کے بعد شام میں ہی یہ زیادہ پائے جاتے تھے، اور تو یہ کتنی آبادی میں تھے، اور ان کے سربراہ اس وقت کون تھے یا ابھی کون ہیں؟ ناظرین، جب کہ لبنان میں دروز کا سب سے زیادہ ارتکاز تھا، لیکن شام جیسے بڑے ملک میں دروز کی کل آبادی 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، اور شام میں زیادہ تر دروز 18ویں صدی میں لبنان سے آئے تھے، اور جبل الدروز کے علاقے میں السویدہ کے آس پاس آباد بھی ہو گئے تھے، اور ناظرین یہیں پر شام میں آج بھی دروز کی اکثریت آباد ہے۔ تو ناظرین، 1925 میں دروز کے رہنما سلطان التمش نے فرانسیسی حکمرانی کے خلاف بغاوت کی، اور مقامی کامیابی کے بعد دروز کمیونٹی سے باہر شامی قوم پرست بغاوت میں شامل ہو گئے، اور 1927 میں اسے دبانے سے پہلے یہ بغاوت پورے علاقے اور دمشق تک پھیل گئی، اور شامیوں میں اس بغاوت کو ملک کی پہلی قوم پرست بغاوت کے طور پر ابھی تک یاد کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، دروز آنے والی دہائیوں تک سیاسی طور پر نمایاں شخصیات رہیں گی۔ ناظرین، ایک اور دروز بغاوت نے قومی بغاوت اور پریس کا تخت الٹ دیا، جب 1954 میں اگیو الششلی سلطان التمش کے بیٹے شامی باس پارٹی کے بانی ارکان میں سے ایک بن گئے، اور بعد میں انہوں نے 1965 میں پارلیمانی اسپیکر کے طور پر 1966 میں اپنی گرفتاری تک مختصر طور پر خدمات بھی اپنی انجام دیتے رہے۔ ناظرین، اس کے بعد آتے ہیں کہ اسرائیل میں دروز۔ ناظرین، اسرائیل میں دروز کی ایک بڑی کمیونٹی بھی ہے جو کہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہے، جو مکمل طور پر ملک کے شمالی حصوں میں واقع ہے۔ اور ناظرین، دروز اسرائیل کی عرب برادریوں میں منفرد ہیں، جو ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کے لیے مشہور ہیں۔ اور ناظرین، جب یروشلم میں سنی قیادت نے 1942 میں تبریز میں جیترو کے مقبرے پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی تھی، تو دروز نے 1948 کی جنگ میں یہودی افواج کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد سے دروز فوجی ہر عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کے لیے لڑتے رہے ہیں، اور وہ واحد عرب گروپ ہیں جنہیں اسرائیل ڈیفنس فورسز میں بھرتی بھی کیا جاتا ہے، اور وہ اسرائیل کے سرحدی حفاظت اور سفارتی کور میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اور ناظرین، جولائی 2018 میں جب اسرائیلی کینسٹ نے آئینی وزن کے ساتھ ایک قانون نافذ کیا جس میں اسرائیل کو ایک یہودی ریاست کے طور پر شامل کیا گیا تھا، تو دروز نے رد عمل کی قیادت کی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ قانون نے انہیں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا ہے، اور یہ ان کی لگن اور ملک کی خدمت کے ساتھ غداری ہے۔ تو ناظرین، اب کچھ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس مذہب کی بنیاد رکھنے والا آخر کون تھا، اور کیا یہ واقعی پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا تھا؟
ناظرین، الحاکم جو کہ 1985 میں پیدا ہوا اور اس کی وفات 1021 میں ہوئی، جو مصری شیعہ یعنی فاطمی خاندان کے چھٹے حکمران تھے، جو اپنی عصبیت اور ظلم خاص طور پر سنی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں پر ظلم و ستم کے لیے مشہور تھے، وہ دروز کے پیروکاروں کی طرف سے منعقد کیا جاتا مذہب ایک الہی اوتار ہونا دروز کہلاتا ہے۔ اور ناظرین، الحاکم کو 996 میں خلیفہ نامزد کیا گیا اور اس نے اپنی طاقت کے لیے سب سے پہلے اپنی فوج میں بربر ریجمنٹ پر انحصار کیا، جس سے اس نے حکومت سنبھالی تو اس کی پالیسیاں من مانی اور سخت ثابت ہوئیں، اور اس نے مثال کے طور پر شہر الفسط جو کہ موجودہ حرم کے قریب ہے کو برخاست کرنے کا حکم دیا اور تمام کتوں کو مار ڈالا، کیونکہ وہ ان کے بھونکنے سے بہت پریشان ہوتا تھا، اور مختلف قسم کی سبزیوں پر پابندی بھی لگا دی، اور اس کے مذہبی ظلم و ستم نے سنی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی متاثر کیا، تاہم بعض اوقات ان کی انتظامیہ تحمل سے کام لیتی تھی۔ ناظرین، قحط کے دوران اس نے خوراک تقسیم کی اور قیمتوں میں مستحکم کرنے کی کوشش کی، اور اس نے مساجد کی بھی بنیاد رکھی اور اس نے علماء و شاعروں کی بھی سرپرستی کی۔ اور پھر ناظرین، 1017 میں اس نے کچھ اسماعیلی شیعیوں کی تعلیمات کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کی، جن کا خیال تھا کہ وہ الوہیت کا اوتار ہے اور ان لوگوں کی تعلیم سے دروز مذہب تیار بھی ہوگا۔ لیکن ناظرین، پھر ایک رات ایسی آئی کہ جب الحاکم 13 فروری 1021 کی رات چہل قدمی کے دوران پراسرار طور پر غائب ہو گیا، اور آج تک اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں پر گیا، مر گیا یا اس کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہوا۔ ناظرین، دروز مذہب آخر ہے کیا؟ تو ناظرین، دروز مذہب کی جڑیں اسلام سے ہیں، لیکن اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کرام کے ساتھ ایک توحیدی مذہب ہے جسے عیسائی اور مسلم دونوں مذاہب تسلیم کرتے ہیں۔ اور ناظرین، دروز نسلی مذہبی ہیں، یعنی وہ ایک مشترکہ نسل اور مذہبی گروہ بناتے ہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرق وسطیٰ کا ایک فرقہ ہے جس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ بنیادی طور پر لبنان، شام اور اسرائیل میں مقیم ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی مختصر سی دروز مذہب کی تاریخ بتا دیتا ہوں کہ دروز مذہب کی ابتدا 10ویں یا 11ویں صدی میں مصر سے ہوئی، اور اس وقت مصر پر فاطمی خلیفہ الحکیم بن عمرو اللہ کی حکومت تھی، جو کچھ اسماعیلی مشیعوں کی شیعوں نے خلیفہ کو خدا کے الہی اوتار کے طور پر دیکھا، اور الحکیم نے ان مشیعوں کو اس پیغام پر ایمان لانے اور سکھانے کی ترغیب بھی دی۔ تو ناظرین، پھر دروز کا مذہب ان تعلیمات سے تیار ہوا، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد اور یونانی اور ہندو فلسفے کو یکجا کرتے تھے۔ اور ناظرین، پھر آپ کو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ الحکیم 1021 میں اچانک غائب ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے قائد کی تعلیمات کو ستایا بھی گیا، اور مصر میں تو اس مذہب کا خاتمہ ہی ہو گیا، لیکن کچھ مشیعوں نے شام اور لبنان میں پہلے ہی چھوٹی کمیونٹیاں قائم کر دی تھی جہاں یہ مذہب زندہ رہا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لبنان وہ علاقہ ہے جہاں پر دروز اس وقت لبنان کے پہاڑوں کے جنوب مشرقی حصے میں موجود ہیں، جن کی آبادی تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہے، اور یہ کئی سالوں سے سیاسی اثر و رسوخ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروز کو تنازعات کے ساتھ ساتھ تعاون کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ اور 1958 میں دروز لیڈر کمال جمبلارڈ نے مخالف املی چمون کے خلاف بغاوت کی قیادت بھی کی تھی، اور اس سیاسی اقدام نے انہیں کئی سالوں تک سیاسی کابینہ میں عزت اور مقام بھی حاصل دیا، اور انہیں 1977 میں قتل کر دیا گیا، اور پھر ان کے بیٹے ولید کو دروز کی قیادت کا عہدہ وراثت میں ملا۔ ناظرین، اب آتے ہیں دروز مذہب کے عقائد کیا ہیں۔ تو ناظرین، دروز اسماعیلی جو کہ اسلام کا ایک فرقہ ہے، اور عیسائیت، بدھ مت اور ہندو مت کے امتزاج پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے پاس دوسری ثقافتوں سے بنے ہوئے فلسفے اور عقائد بھی موجود ہیں۔ اور ناظرین، ان کا مذہب قرآنی غیر واضح مقدس متون پر مبنی ہے، جس کی وہ یہ تشریح کرتے ہیں کہ کسی کو ہوشیار اور ایماندار ہونا چاہیے، اور یہ دروز کے مزید عقائد میں بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں دروز لوگوں کی ثقافت آخر کیا ہے۔ ناظرین، دروز کا اپنا منفرد ورثہ اور ثقافت ہے، وہ اپنے رسم و رواج پر قائم رہتے ہیں اور اکثر خود کو باہر کے لوگوں سے الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ وہ عربی بولتے ہیں، حالانکہ ان کی بولی ارد گرد کے علاقوں سے مختلف ہے، اور ان کے مرد کھلی پتلون، ایک پگڑی اور ایک واسکٹ اور ایک چادر پہنتے ہیں، جبکہ ان کی خواتین پردہ، ایک حجاب اور ایک سکرٹ پہنتی ہیں۔
اور ناظرین روس کے بارے میں کچھ اور حقائق یہ ہیں کہ روس مشترکہ نسلی اور مذہبی پس منظر کے ایک منفرد لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو کچھ جدید کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق میں روس کافتوں کو بھی شامل کیا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ڈروز مذہب میں کچھ کائناتی اصول بھی پائے جاتے ہیں۔ اب وہ کیا اصول ہیں، اس کے بارے میں کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ الحدود ڈروز مذہب میں 5 کائناتی اصول ہیں جو خدا ایک کی طرف سے نکلے ہیں، اور الحاکم جو کہ مصر کا 11ویں صدی کا فاطمی خلیفہ تھا جسے ڈروز کے ذریعے معبود بنایا گیا تھا، کائنات کے مرکز میں ایک مجسمہ کے طور پر آج بھی کھڑا ہے۔ اور الحاکم کے اہم اثر حمزہ بن علی نے ڈروز مذہب کو منظم کیا اور خود کو ایک سے براہ راست انسانی رب کے طور پر پیش بھی کیا، اور پھر ناظرین اس کے بعد اس نے آفاقی اصولوں کا ایک درجہ بندی قائم کی، اور الحدود جو کہ ایک اور ڈروز مومنین کے بڑے پیمانے کے درمیان فاصلہ طے کرے گا۔ اور ناظرین الحاکم کے ہم اثروں میں سے ہر ایک اصول کا انسانی ہم منصب تھا۔ حیرت کی بات بھی ہے کہ حمزہ خود ہی پہلا اصول بن گیا۔ وزیر اب آتے ہیں ڈروز بغاوت، یعنی ڈروز مذہب کی بغاوت شام میں کیسے ہوئی۔ مثلاً شام بھر میں ڈروز قبائل کی بغاوت اور لبنان کے کچھ حصے میں فرانسیسی لازمی اہلکاروں کے خلاف ہدایت کی گئی، جنہوں نے روایات اور جبل الروس کی قبائلی درجہ بندی کو خراب کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کیپٹن کاربٹ فرانسیسی گبلارڈ 1923 میں روس کے گورنر منتخب ہوئے، جنہوں نے جدید انتظامی اور سماجی اصلاحات متعارف کروائیں جو آبادی کے خلاف تھیں، لیکن اعلیٰ درجے کے سلوک نے ہائی کمشنر جنرل کی طرف سے روس کی شکایات کی منظوری دی، اور ناظرین جولائی 1925 میں اس کی گرفتاری اور کئی روس رہنما کی گرفتاری کے نتیجے میں ایک مکمل بغاوت شروع ہو گئی، جس میں سلطان الاتراش کی قیادت میں روس نے اگست میں فرانسیسیوں کو شکست دی اور ستمبر تک پیپلز پارٹی کے شامی قوم پرستوں کے ساتھ شامل ہو گئے، جنہوں نے اپنے ہم وطنوں کو بغاوت میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ اور جب بغاوت دمشق تک پہنچی تو فرانسیسیوں نے شہر پر بمباری کر دی، لیکن روس کی عدم اطمینان جنوبی لبنان تک پھیلتا رہا، اور فرانسیسیوں نے 1926 کے دوران باغیوں کا مقابلہ کیا اور دمشق پر ایک بار پھر بمباری کی، اور اس پر ناظرین نے بڑی کامیابی ملی، اور 1927 کے وسط تک زیادہ تر ان کی پریشانی ختم ہو گئی، اور جبر الروس کو اب سے سخت فرانسیسی کنٹرول میں رکھا گیا تھا، اور اعلیٰ حکام جیسے گورنر اب منتخب نہیں کیے گئے تھے بلکہ مقرر کیے جانے تھے، اور ان میں سے اکثر فرانسیسی ہی تھے۔ اور ناظرین روس کی تنہائی پسندی کی فطری رجحان کی حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ انہیں عرب قوم پرستی سے پاک رکھا جا سکے، لیکن اپنی سلامتی کے لیے فرانسیسیوں پر انحصار کیا جائے۔ تو ناظرین اس مختصر سی ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ روس ایک ہی نسلی اور مذہبی گروہ سے تعلق رکھنے والے منفرد لوگ ہیں جن کی بڑی 10 لاکھ ہے، اور ناظرین روس مذہب کے لوگوں کی ایک یہ بھی منفرد بات ہے کہ انہوں نے ہر اس ملک کے باشندوں کے ساتھ اپنا تعلق کو برقرار رکھا ہے جہاں پر وہ آباد ہیں، اور انہوں نے اپنی جدید زندگیوں میں سیاسی اثر و رسوخ کا بھی تجربہ کیا ہے، چاہے وہ کابینہ کے عہدوں پر ہوں، انقلابات کی قیادت کریں، یا اپنے ملک کی فوجی معاشرے میں خواتین اور مردوں کو برابر روس دستوں میں شامل کریں۔ اور ناظرین یہ خواتین کو مذہب، تعلیم اور جائیداد کے ملکیت میں بھی حصہ دیتے ہیں، اور ناظرین ان کے بھی آخر 2 قسمیں ہیں، جس میں العقل وہ ہیں جو تمام مقدس نصوص اور رسم و رواج کو جانتے ہیں، اور دوسرے الجہل ہیں جنہیں جسمانی اسرار نہیں سکھایا جاتا لیکن پھر بھی وہ روس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ منفرد اور مختصر سی معلومات تھیں روس مذہب کے بارے میں جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کی، اور ناظرین کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے تو کچھ چند ہی ایسی معلومات ان کے بارے میں ملی، لیکن ان کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس کے برعکس ان کے مذہب کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں دیکھنے، جاننے یا سننے کو نہیں ملتا۔ ناظرین جتنا مجھے ملا میں نے آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کر دیا، اور ناظرین میں یہ بھی امید کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ میری مختصر سی معلوماتی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور آپ آنے والے دنوں پر کن اور کس کس موضوعات پہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ دینی ہو، تاریخی ہو یا تحقیقی۔ لازم پھر ملیں گے اس سے اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔